سارا معاشرہ ہی گندا ہے، گندے معاشرے میں رہ رہے ہیں، گندے لوگوں کے ساتھ جو دل میں گندگی دنیا کی محبت لیے پھرتے ہیں اور یہ پاک بھی نہیں ہونا چاہتے۔ قد افلح من تزکا، تو یہ پاک بھی نہیں ہونا چاہتے، اپنے قلب کو پاک نہیں کرنا چاہتے۔ تصفیہ قلب، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ قلب سلیم کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، روز قیامت جس پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو تو کوئی نصیحت کی بات کہہ دینا فضول ہے، کیونکہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر بات اپنی میں کے حصار سے جڑ کر یہ سنتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ قرآن کی ہو، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یہ اپنے ترازو میں تولتا ہے۔ اور اس وقت قرآن اور نبی کی تربیت یا ان کا طریقہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ہم نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو ان کا اسوہ ہے، جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، فرض ہے، تو وہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، ہمارا اپنی ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ صرف دنیا کا ہے۔ آخرت پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، دوبارہ زندگی ہم نہیں مانتے، عمل میں نہیں ہے ہمارے، یعنی ہم تیاری نہیں کر رہے نا۔ دیکھیں جو چیز پر آپ کا یقین ہوتا ہے پھر آپ تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کچھ مہمان آنے والے ہیں، 8 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، یقین ہوگا تو آپ ان کے لیے کچھ تیاری کریں گے، کوئی جگہ وغیرہ سیٹ کریں گے، کچھ کھانا وغیرہ بنائیں گے یا منگوائیں گے۔ لیکن یقین نہیں ہوگا، یقین کی ساری بات ہے۔ یقین آدھا ہوگا تو پھر آپ سودا منگوا لیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی مہمان آ گئے یا ان کی اطلاع آئی تو ہم پھر تیاری شروع کر دیں گے۔ اور بالکل ہی یقین نہ ہو، جیسے کہ یعنی آپ کا جو ویسی ایک مثال دے رہا ہوں، گزشتہ تجربہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم آئیں گے پھر آتے نہیں ہیں، یا وہ بات ویسی کہہ دیتے ہیں۔ اطلاع کو، مہمانوں کی اطلاع کو اگر آپ جھوٹا سمجھیں تو آپ کوئی تیاری نہیں کریں گے۔ یہ ایک بات میں پوائنٹ آپ کو دے، مہمان آنے والے ہیں، اگر آپ نے سمجھا کہ بھئی اطلاع جھوٹی ہے تو پھر آپ کوئی تیاری نہیں کریں گے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے۔ اللہ نے مخبر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، اپنے نبی کو بھجوایا، ایک اطلاع دی کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے اور تمہیں وہاں جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو اب بات ساری انحصار کہ آپ اس اطلاع پر یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آج کا مسلمان تو کم از کم یقین نہیں کرتا۔ دیکھیں توحید، رسالت اور آخرت یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، یہ 3 عقائد ہیں، یہ 3 یقین ہیں جو ہمارے ہونے چاہیے، اور اس میں سب سے جو پہلا یقین ہے وہ آخرت پر یقین ہے۔ اگر آپ کو آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی اتباع کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کام ہم بلا چکے ہیں۔ قرآن قصہ پارینہ ہے، ایک مقدس کتاب ہے جس کو آپ اپنے اپنے مفاد کے لیے بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ باقی تو تفصیلات ہیں، ضرورت کے وقت
زیادہ ہوا تو آپ تلاوت کر لیں گے، زیادہ ہوا بچے کو رٹا دیں گے، خواہ حافظ بنا رہے ہیں جی بچے کو۔ تو دیکھیں قلب سلیم کی میں بات کر رہا ہوں، قلب سلیم کیسے حاصل کریں گے؟ پہلے تو یہ قلب سلیم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ بھئی یہ قلب سلیم لے کے آؤ گے تو تمہاری نجات ہوگی، اور یہ قلب سلیم نہ ہوا تو پھر تمہاری زبردست پکڑ ہوگی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ آپ سچی بات یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، پوری زندگی میں آپ کی جتنی بھی عمر ہے، کیا آپ نے اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کی اہمیت کو سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر سمجھ گئے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کی کوئی طلب تڑپ ہے؟ تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قلب سلیم تو دیکھیں دین کا نام تو ویسے ہی یعنی ہم لیتے ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دیندار لوگ نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ اور قلب سلیم تو ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، عرش رحمان بنے گا تو قلب سلیم کہلائے گا، غیر کی محبت سے پاک، سالم دل، قلب سلیم، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب ہمارے دل میں تو دنیا بھری بھی ہے، دنیا کی محبت ہے، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، باقی تو دیکھیں قلب سلیم آپ حاصل، ایک بات تو یہ ہے کہ یہی قلب سلیم آپ لے کر جب جائیں گے تو یہی آپ کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ لا ينفع مال ولا بنون انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان من اولادکم و ازواجکم عدو لکم، یہ مال اور اولاد جس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اسی تک محدود ہیں، آپ دیکھ لیں کتنی محبت ہے مال کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی۔ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، جانے جگر، پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کہتے رہتے۔ تو ہمارا تو معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن میں قلب سلیم کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں قلب سلیم ضروری ہے، قلب کو قلب سلیم بنانا، سالم دل، غیر کی محبت سے پاک، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی محبت نہ ہو اللہ کے سوا۔ تو یہ قلب سلیم، اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب آپ اسے حاصل کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں ایک کمرہ گندا ہے، کمرہ آپ کا بیڈ روم ہے جو گندا ہے اور آپ کی دلچسپی نہیں ہے اس کی صفائی میں، وہ تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپ پر بوجھ نہیں بن رہا، اس کی گندگی یا جو بھی ہے، بس آپ آتے ہیں سارا تتر بتر پڑا ہوا ہے، آپ کھانا کھا کے آ کے سو جاتے ہیں، بس آپ کو بس سونے سے غرض ہے، باقی کمرے کی حالت سے۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، دل کو پاک کرنا ہے، قلب سلیم بنانا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس میں جو لٹرم پٹرم پڑا ہوا ہے دل میں، آپ کہتے ہیں بس یہ تو میری جان ہے، یہ میرا ایمان ہے اور یہ میری جان ہے۔ آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ ہی گندا ہے، گندے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، گندے لوگوں کے ساتھ، جو دل میں گندگی دنیا کی محبت لیے پھرتے ہیں اور یہ پاک بھی نہیں ہونا چاہتے۔ قد افلح من تزکا، تو یہ پاک بھی نہیں ہونا چاہتے، اپنے قلب کو پاک نہیں کرنا چاہتے۔ تصفیہ قلب، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ قلب سلیم، قلب کو قلب سلیم اس وقت آپ بنا سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے ارادہ کریں، کوشش کریں، اور پھر یعنی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں اور پھر بھی کریں گے، لیکن جب تک آپ اپنے قلب سلیم کی حالت خود نہیں بدلیں گے، یہ اپنے آپ نہیں بدلے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو یہ ساری باتیں سوچ سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی باطل ہے، ہم ہوائے نفس کے غلام ہیں، ہمارا انجام ہمیشہ دوزخ کی آگ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم